بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کا بہت بڑا نام لوگ فخر کرتے ہیں. آپ تراویح کی امامت کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں, اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے ہیں. ڈاکٹر سہیل صاحب نے آج JDC کا دورہ کیا اور اس وقت تو یہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں. وہ جو بلڈنگ بنا رہے ہیں یہ قائد ولا برج قائد کے حوالے سے پاکستان کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ, اس حوالے سے پوری دنیا کی نظریں ان کے پورے پاکستان کے تمام بلڈر دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں. اور آج انہوں نے دورہ کیا, تمام پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی. انہوں نے سماجی خدمات کے حوالے سے ایک بہت بڑا تعاون کیا جس میں ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر صاحب کیا میسج دیں گے؟ کراچی آ رہے ہیں, 1 گھنٹے کے اندر سفر کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, آ رہے ہیں, ابھی لندن جا رہے ہیں. کراچی کا میرے اوپر بڑا زیادہ ایک احسان ہے. کراچی سے میں نے ایجوکیشن کیونکہ حاصل کی ہے اور اس شہر کے اندر میں بڑا ہوں ماشاءاللہ, اور اس شہر نے مجھے بڑی محبت دی ہے, بڑا پیار دیا ہے, مجھے گروم کیا ہے, مجھے اس شہر نے ایجوکیٹ کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں میری بھی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے اس شہر کی ترقی, استحکام کے اندر, اس شہر کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, اس شہر کے اندر روزگار کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے. اور جیسے کہ آپ کی بھی کمپین ہے کہ آپ کہتے ہیں نوکریوں کو فروغ دو, ایسے بزنس ڈیولپ کرو جس سے نوکریاں لوگوں کو ملیں. لوگ جو ہے وہ پاکستان سے ڈنکیاں مار مار کے باہر جا رہے ہیں. پاکستان مطلب اس پروسیس کے اندر نوجوان جو اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے. تو اٹس دی لینڈ آف اپرچونٹیز. مجھ جیسا ایک نوجوان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ ترقی دی ہے نا. تو ہم نے پاکستان کی معیشت کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے, پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے, پاکستان میں بزنس کو پروموٹ کرنا ہے. اور لوگوں کو ہم جو کہتے ہیں نا ملک سے پیسہ باہر نہ جائے, ہم نے یہاں پہ ایسے مواقع, ایسے یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے ہیں, لوگ اپنی باہر سے پراپرٹیاں بیچ کے یہاں پہ انویسٹ کریں. ایسے ڈاکٹر صاحب میں ایک جنرل بات پوچھنا چاہوں گا. ہندوستان جہاں جس طرح وہاں سے جو کچھ میسج آ رہا ہے, وہاں مسلمان اپنی بقا کے لیے, اپنی زندگی بچانے کے لیے پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستان کو یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. خدا کا بڑا شکر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کسی اقلیت کو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, ان کو کوئی پریشانی نہیں. جانتے ہیں کہ ہمارا ہم لوگوں نے یہ ایک دہشت گرد ریاست ہے, یہ ان کا دہشت گرد لیڈر ہے. سکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنی ہر اقلیت کو مجبور کر دیا ہے, یا تو ملک چھوڑ کے باہر چلے جائے, یا وہ پھر جو ہے نا سبمٹ کر دے اپنی ول کہ بھائی میں تمہارے آگے ہار مالی سرنڈر کر دی ہے. تو بھائی ہمیں انڈیا کے مسلمانوں سے بھی ہمدردی ہے, بھائی اٹھو, آواز اٹھاؤ. جو تمہارے پہ مظالم ڈھائے گئے ہیں, جو گجرات میں تمہارے ساتھ ہوا ہے, جو سکھوں کے ساتھ ہوا ہے, آج بھی آپ دیکھیں نا یہ کتنی عظیم قوم ہے کہ انہوں نے کہا انڈیا کے لیے دروازے بند ہیں, ایئر روٹس بند ہیں, سکھوں کے لیے دروازے کھولیں گے. تمہاری عبادت کا یہاں ہے, آؤ عبادت کرو, تمہیں جس طرح کی فیسیلیٹیشن چاہیے ہم پرووائڈ کریں گے. تو ہم زندہ قوم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. میں آپ کو بات بتاؤں, جس ملک کی, جس قوم کی مائیں دعائیں کرتی ہیں اپنے بچوں کی شہادت کی, ان کو یہ موت سے ڈرا رہے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا, اپنے مال کا, ہر قسم کا نذرانہ دینے کو تیار ہے الحمدللہ. اور میری نوجوانوں سے یہ اپیل ہے, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. اللہ کے فضل و کرم سے ویسے ہی بڑے نوجوان ہمارے یہاں پہ دلیر اور بڑے جو ہے نا وہ ایڈونچرس ہیں. تو باقی انشاءاللہ ہم عملی طور پہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مقابلہ کریں گے کسی بھی جارحیت کا یا کسی بھی ایسے مس ایڈونچر کا اگر انڈیا کی طرف سے آیا. باقی پاکستان زندہ باد ہے. اور ایک بات ان کا میڈیا جو ان کے بیٹھے ہوئے اینکر ہوتے ہیں, جب وہ ہمارے خواتین کے بارے میں, پاکستانی عورتوں کے بارے میں غلط جملوں کا استعمال کر رہے ہیں, اس سے بڑی اذیت ہو رہی ہے کہ یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں, کون سی گندگی, کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے کیمرے کے سامنے کہہ رہے ہیں نا, جرت کریں یہاں پہ آ کے, جرت کریں یہاں پہ آ کے کہ آپ ہماری خاتون کو نظروں سے, گندی نظروں دیکھ کے دکھائیں, آپ کی آنکھیں ہم نوچ کے باہر نکال لیں گے. جس زبان سے آپ کے غلاظت بھرے الفاظ نکل رہے ہیں, وہ زبان کھینچ کے آپ کی گردن کے ارد گرد گھما کے آپ کو وہیں پہ اسٹرینگولیٹ کر کے مار دیں گے. تو یہ قاہر بدبخت لوگ ہیں, یہ نکلتے نہیں, اپنے گھروں سے نہیں باہر نکلتے. ان کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے وہاں پہ. ان کی اب اسٹاک مارکیٹ کا حال دیکھ لیں, وہاں پہ ان کے کاروبار کا حال دیکھ لیں, سناٹے ویرانے ہوئے ہیں. فوج میں ریزیگنیشن چل رہی ہے, مطلب ایک بھاری برکم وہاں پہ ریزائن دے رہے ہیں. ان کا لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ کہہ گیا بھائی پہلگام واقعہ ہمارا اپنا انجینئر واقع ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو یہ وقت ہے قوم کو متحد ہونے کا. اور ماشاءاللہ آپ کی بڑی سروسز ہے پاکستان کی عوام کے لیے, جو آپ نے یہاں پہ مردہ خانوں کا یہاں پہ جو ایک قیام کیا ہوا ہے, یہاں پہ آپ نے دسترخوان ہے, آپ کی ہیلتھ میں بہت زیادہ سروسز ہیں. تو مطلب دیکھیں آپ لوگ جو ہے وہ فیکٹر ہیں اس معاشرے کے اندر, جو یونٹی کریٹ کرتے ہیں, جو لوگوں میں تفریق نہیں کرتے. تو یہ آپ کا ایک آرگنائزیشن میں سمجھتا ہوں وزٹ کرنا ہمارے لیے بڑی ایک خوشی کی بات ہے. اور الحمدللہ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کوئی ایسا نیک عمل کرنے کا, اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی انسانیت خدمت لے. یقینی طور پہ آپ کی جو کاوشیں ہیں پاکستان کے انسانوں کے لیے دیٹس فینومینل, اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی تمام تر کاوشوں کو. اور میں پاکستانی قوم کے بہاف پہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, JDC فاؤنڈیشن کا, جو آپ لوگ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, ان کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں, ان کو آپ ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں. تو حقیقت بات ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر تفریق کے، بغیر کسی تعصب کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نفع بخش لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت کرے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ انسانیت کا کام لے، دین کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متحد کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہماری پاک فوج کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس میلی آنکھ کو، ہر اس میلے گھٹیا مذموم عزائم کو تباہ و برباد کرے جو پاکستان کے بارے میں شر سوچتے ہیں، جو پاکستان کے اندر اشتعال پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو پاکستان کا نقصان سوچتے ہیں، اللہ ایسے تمام تر شر پسند عناصر کو نیست و نبود کرے. آمین. میں ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتا دوں 1978 میں جس طرح چائنا کے انجینئرز آتے تھے کراچی میں، جب حبیب بینک پلازا 28 منزلہ بلڈنگ بن رہی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے وہ دن دور نہیں ہے جب برج قائد کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے انجینئرز یہاں آئیں گے. اور کب اس کا سنگ بنیاد ڈلنے جا رہا ہے؟ انشاءاللہ بہت جلد، انشاءاللہ آپ کو بھی بلائیں گے، ہم انوائٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ اس کو کتنے منزلہ بننے جا رہا ہے؟ 82 انشاءاللہ 82 اینڈ اٹ ول بی گریٹ کمپلیکس جو کراچی کی روشنیوں کو انشاءاللہ مزید چار چاند لگائے گا. اور میں یہ بتا دوں 82 منزل پہ چڑھنے کے بعد آپ کو عمان کی لائٹیں بھی نظر آئیں گی. پکی بات بتا رہا ہوں آپ کو. انشاءاللہ